أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمنوا أن يأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. افامنو، کیا یہ بے خوف ہیں ان اس بات سے کہ تأتیہم آ جائے ان کے اوپر غاشیتن کوئی آفت من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی، او یا تأتیہم آ جائے ان کے پاس الساعہ قیامت بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ اس آیت کے اندر ان لوگوں کو کہ جو شرک کے اندر مبتلا ہیں، ان لوگوں کو کہ جو کفر کے اندر مبتلا ہیں، ان لوگوں کو کہ جو تنگ کرنے کے لیے، پھنسانے کے لیے، امتحانات لینے کے لیے طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کون تھے، ان کا قصہ کیا تھا، اور یہ کہ بنی اسرائیل کے کنعان سے مصر جانے کا سبب کیا بنا۔ اس آیت کے اندر ان لوگوں کو کہ جو گناہ کے اندر اختہ ہیں، قتل کے اندر اختہ ہیں، جو زنا کے اندر اختہ ہیں، ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کیا تم اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو؟ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو تمہیں اسی حالت گناہ کے اندر جامد کر سکتا ہے، بطور سزا کے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ فالج لا سکتا ہے۔ اے وہ انسان کہ جو جھوٹ بول رہا ہے، تمہیں اللہ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بطور سزا کے جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کے اوپر فارغ لا دے۔ اے وہ انسان کہ جو اپنے ہاتھوں کا طاقت کا بھیجا استعمال کرتا ہے، کبھی اس غریب کو مارتا ہے، کبھی اس غریب کو مارتا ہے، تمہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ کہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ ظلم کی وجہ سے بطور سزا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھوں کی اوپر فالج لا دے، پھر تم کیا کر سکے گا؟ افامنوا، کیا لوگ بے خوف ہیں ان تأتیہم کہ آ جائے ان کے پاس غاشیۃ کوئی آفت من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی۔ اے وہ انسانوں کہ جو میراتھن ریس کرتے ہو، بے حیائی کے کام کرتے ہو، میرا جسم اور میری مرضی کے نعرے لگاتے ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی مرض، کوئی طاعون وغیرہ بطور سزا کے مسلط کر دے، اور تم گھروں کے اندر بند ہو کر کے رہ جاؤ، تو تم کیا کر سکو گے؟ افامنوا، کیا لوگ مأمون بے خوف ہیں ان تأتیہم کہ آ جائے ان کے اوپر غاشیۃ کوئی آفت من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی۔ زناکاریاں کر رہے ہوں، فلمیں دیکھ رہے ہوں گندی، اور ان کو ڈر رکھنا چاہیے کہ کہیں بطور سزا کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے، بطور سزا کہ اللہ تعالیٰ زلزلہ لے آئے اور زمین کے اندر دھنس جائیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ کے مقابلے کے اندر وہ نڈر اور بے باک نہ ہو، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ سے ڈرنے سے مراد ہے کہ ایسے کام، ایسے گناہ کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ افامنوا، کیا لوگ مأمون ہیں، بے خوف ہیں اس بات سے کہ اچانک ان کے پر قیامت آ جائے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ جس وقت قیامت آ جائے گی تو اچانک آئے گی، اس کے بعد اگر ہے کہ انسان توبہ کرنا چاہے گا تو توبہ قابل قبول نہ ہوگی، ایمان لانا چاہے گا تو ایمان قابل قبول نہ ہوگا۔ جس وقت انسان کی موت آتی ہے، کچھ آثار ہوتے ہیں، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، موت کے آثار واقع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بارش آتی ہے، انسان کو بادلوں سے معلوم ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کا معاملہ بڑا اچانک معاملہ ہوگا، انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا، توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ قیامت اس قدر اچانک آئے گی
کہ جو آدمی جس مصروفیت کے اندر مصروف ہوگا، حدیث کا یہ مفہوم ہے، ابھی اس مصروفیت کو ختم نہیں کر پائے گا، اس سے استفادہ نہیں کر سکے گا کہ اچانک قیامت واقع ہو جائے گی۔ جو جانوروں کا دودھ نکال رہا ہوگا، ابھی اس نے مکمل نہیں نکالا ہوگا، اس سے استفادہ نہیں کیا ہوگا کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ کوئی آدمی کپڑوں کی خرید و فروخت کر رہا ہوگا، ابھی اس کی خرید و فروخت مکمل نہیں ہوگی، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا کہ اچانک قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو اے وہ لوگوں جو شرک کے اندر اخطا ہو، جو گناہوں کے اندر اخطا ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نڈر نہیں ہونا چاہیے۔ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر پتھر برسا سکتا ہے، زمین کے اندر دنسا سکتا ہے، اچانک قیامت لا سکتا ہے۔ پھر اس وقت تم کیا کرو گے؟ تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ نعمت ہے۔ انسان اور ہستیوں سے ڈرے، انسانوں سے ڈرے تو یہ عیب کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ ایک نعمت ہے۔ رأس الحکمت محافت اللہ، حکمت کی چوٹی اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس آدمی کے لیے کہ جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سیکھے اور ان کے اوپر عمل کرے۔ جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سننے والا، ان کے اوپر عمل کرنے والا ہے، حقیقت میں وہی اللہ کا تقوی اختیار کی ہوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ لیکن جو آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کر رہا، تو حقیقت کے اندر اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے اللہ رب العالمین خوش ہوگا، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے۔ جب گناہوں سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے سزاؤں سے بچ جائیں گے، کیونکہ گناہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ شرک کا گناہ ہو، یا زنا کا گناہ ہو، یا ڈاکے ڈالنے کا گناہ ہو، جو بھی گناہ ہو، ظاہری گناہ ہو، چھپا گناہ ہو، ہر طرح کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔